حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب میں دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہوں گا تو پہلے اس بربادی کی ابتدا اپنے گھر سے کروں گا، پھر اس کے بعد دنیا کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یعنی مساجد جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں، ان کی آبادی ویرانی میں بدلی جائے گی کہ مسجدیں تو ہوں گی مگر مساجد کو تعمیر کرنے والے افراد، نماز، قرآن تلاوت اور ذکر و عبادت کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے اور مسجدیں عبادت سے ویران ہوں گی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی اس لیے کریں گے تاکہ بندوں پر حجت تام ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر جب غیر آباد ہو گئے، برباد ہو گئے، تو تمہارا گھر کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ جس کی دنیا ہے اس کا گھر ویران ہو تو تم بھی ویران ہو جاؤ اور تمہارا گھر بھی ویران ہو جائے۔ علامات قیامت کی احادیث میں آیا ہے کہ ایک ہوا چلے گی جس کے ذریعے تمام اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اسی طرح جب اہل ایمان جن سے مساجد آباد تھی، جب مساجد کی آبادی نہ رہے گی تو پھر حصی اور مادی دنیا کا نقشہ ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ الغرض نہ اہل ایمان رہیں گے، نہ ہی اہل ایمان کی مساجد رہیں گی، گویا نہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والے رہیں گے اور نہ ہی اللہ کا نام لینے کی جگہ رہ جائے گی، کیونکہ مساجد عبادت گاہ حقیقتاً مسلمانوں ہی کے دمخم سے آباد ہوتی ہیں۔ اور مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے کثرت سے موجود ہوں، لغویات اور خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو دل سے اللہ وحدہ لا شریک لہ اور آخری دن پر ایمان لا چکے ہیں، جو نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایسے مؤمنین جو دل، زبان، ہاتھ، پاؤں، مال و دولت ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں۔